تو شروع کریں گے اپنے پہلے برج سے جو کہ برج حمل، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اگست کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز اس حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہوگا کیونکہ یہ آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کو، سفر کرنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص طور پر یہ سفر اندرون ملک جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو مکان کی تبدیلی چاہتے ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ وقت سواری میں تبدیلی، بہتر سواری کے حصول کے لیے بھی آپ کی گئی کوششوں کے مثمر نتائج کو ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وقت، اس عشرے کا آغاز آپ کے لیے چند ایک اہم تبدیلیاں رونما کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہتر نوکری کے لیے کوشاں ہیں یا بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ خاص طور پہ اس عشرے کے پہلے 5 ایام بہتر نوکری کے حصول، نوکری میں تبدیلی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے میں آپ کی صحت میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر وہ لوگ جو پیچیدہ مسائل، امراض کا شکار تھے، اس عشرے کے آخری 5 ایام میں ان کی صحت میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ شراکتی کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے یہ وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات، پریشانیوں میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ شادی بیاہ اور اس طرح کی تقریبات اور سیر و تفریح کی طرف آپ کا رجحان کچھ کم رہے گا کیونکہ ان کاموں میں، ان معاملات میں، ان محفلوں میں آپ کی شرکت دوسرے لوگوں کے ساتھ الجھاؤ اور گرما گرمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان میں شراکت کرنے سے گریز کرنا ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ حصول روزگار کے سلسلے میں اپنے یار دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے ضرور رابطہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات بہتر شکل لیں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو چاہیے کہ دوسرے شہر بھی نوکری کے لیے ضرور کوشش کریں، پیشکش آنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ رواں دنوں میں اپنی یادداشت پر زیادہ بھروسہ کرنا آپ کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کچھ ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ چند ایک باتیں بھول بھی جائیں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو روپے پیسے کا حصول ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ یہ وقت ایک ایسا وقت ہے کہ آپ کے اپنے کئی ایک پرانے دوستوں سے ملنا ہوگا۔ بہت زیادہ لمبے سفر سے گریز کریں کیونکہ یہ عرصہ بیرون ملک سفر یا بہت زیادہ لمبے سفر کے لیے جانے کے حوالے سے اتنا مؤثر نہیں ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 2 اور 10 اگست کی ہیں۔